أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے. اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہم حون علینا سکرات الموت وغمرات الموت. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ سورۃ ال-عمران کی آخری آیت ہے. آیت کچھ اس طرح سے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے اہل ایمان، کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور مورچوں پہ جمے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ سورہ ال-عمران کی آخری آیات میں سے ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ ال-عمران یہ دونوں صورتیں بہت اہمیت کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ افضلیت رکھتی ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ اپنے قاری کے حق میں قیامت والے دن پرزور سفارش کریں گی اور ان کے سروں کے اوپر ایک سائبان کی طرح، بادل کی طرح ان کے اوپر یہ سائبان کرے گی، سایہ مہیا کرے گی اور شفاعت کرے گی. اس کے اوپر اگر ذرا ہم غور کریں، اس کے ترجمے کے اوپر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اس میں 5 نکاتی پروگرام جو ہے وہ دیا ہے. اس کے ترجمے کے اوپر غور کریں. جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا، تو پہلے یہاں پہ خطاب کیا گیا ایمان والوں سے. قرآن پاک میں کہیں پر یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے تمام انسانوں کو، بنی نوع انسان کو، اور کہیں پہ ایمان والوں کو خطاب کیا گیا. یہاں پر ایمان والوں کو خطاب کیا گیا. اگلا جو نقطہ ہے وہ ہے آمنوا اصبروا، کہ تم صبر کرو. پھر اس سے اگلا نقطہ ہے وصابروا، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو. مزید جو نقطہ ہے وہ یہ ہے ورابطوا، اور آپس میں اپنے روابط کو مضبوط کرو. واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. لعلکم تفلحون. اب ان سارے نکات کو ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سمجھیں گے اور اس کی وضاحت کریں گے. اور وضاحت کرنے کے بعد ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس میں سے
کچھ پریکٹیکل جو نکات ہیں وہ اپنی زندگیوں میں ہم شامل کریں تاکہ ہمیں اس کا فیض پہنچے، کیونکہ یہاں خاص طور پر ایمان والوں کو خطاب کر کے یہ ہدایات جو ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس کے تھوڑی سی ہم بیک گراؤنڈ، اس سورت کا نام جو ہے وہ اس لیے آل عمران رکھا گیا ہے کہ ایک دفعہ یہ جو نام ہے علامت کے طور پر اس سورت میں آیا ہے۔ پھر علامہ اس کی تھوڑا سا اگر ہلکا پھلکا بیک گراؤنڈ ذرا سے آپ اس بات کے اوپر اگر نظر ڈالیں، صرف سی نظر ڈالیں تو اس طرح ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں خطاب جو ہے وہ دو گروہوں کو کیا گیا ہے۔ ایک جو گروہ ہے وہ یہود و نصارہ ہے اور دوسرا جو گروہ ہے وہ اہل ایمان کا ہے۔ اور یہود و نصارہ کو یہ مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے رسول کی مانو، قرآن کی مانو، کیونکہ وہ دین حق ہے، اور تم اپنے جاہلیت والے جو عقائد ہیں ان کو چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو اور کفر کو چھوڑ دو، اور قرآن کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے اوپر عمل کرو۔ اور یہ وہی ہدایت ہے جو کہ پہلے بھی انبیاء کرام یہ ہدایت لے کے آتے رہے ہیں، توحید کی دعوت لے کے آتے رہے۔ اس کے بعد جو دوسرا گروہ ہے وہ ہے ایمان والوں کا گروہ ہے، اور انہیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ اب تمہارے اندر اللہ کا نبی جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا نبی جو ہے وہ تمہیں دین حق کی دعوت دے رہا ہے، اور تمہیں ایک امت وسط بنا کر لوگوں میں بھیجا گیا ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کی بہتری کے لیے۔ تو اب تمہارے لیے لازم ہے کہ تم لوگ اپنی شخصیت میں اچھے جو اوصاف ہیں ان کو پرورش کرو تاکہ تم اس معیار کے اوپر پورے اتر سکو جس کو اپنا کے تم نہ صرف یہ کہ اپنی اصلاح کر سکتے ہو بلکہ ایک امت وسط کی، امت خیر کی جو ذمہ داری ہے تم ادا کر سکتے ہو۔ اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی تربیت کی تو جنگ بدر میں اس کا بہت ہمیں ایک مثبت جو نتیجہ جو ہے وہ نکلتا ہوا نظر آیا، مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ لیکن ابھی جب انسان کوئی بھی کوشش شروع کرتا ہے اور اسے نیا کوئی علم ملتا ہے تو اس کی شخصیت کے اندر کئی دفعہ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی تربیت کی تو اس میں ان کے اندر کچھ کمی کوتاہی رہ گئی۔ وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تو کوئی نقص نہیں تھا، وہ تو مکمل تھی، لیکن وہ کئی دفعہ انسان کی شخصیت کے اندر کمیاں ہوتی ہیں جس کمی کی بنا پر جنگ احد میں انہوں نے وقتی شکست کھائی تھی۔ تو یہاں پر اس سیاق و سباق کے بارے میں بھی ہیں یہ آیات، اس سباق کے بارے میں بھی یہ ہدایات یہاں دی گئی ہیں کہ یہ تم کرو تو پھر تمہیں کامیابی ہوگی، اور اس طرح سے یہ ہدایات دے کر ان کی اصلاح کی گئی ہے۔ دوسرا یہ جیسے کہ آپ سب کو علم ہے کہ قرآن جو ہے یہ رہتی دنیا کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ نصیحت کی کتاب ہے، یہ انسان کی اصلاح کرتی ہے، اس کو نہ صرف یہ کہ ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے بلکہ اس ہدایت کے راستے کے اوپر چلنا بھی سکھاتی ہے اور اس کو منزل کے اوپر بھی پہنچاتی ہے۔ تو یہ ایک زندہ کتاب ہے، اس لیے اس کی یہ ہدایت ہماری زندگیوں میں ہم سب کے لیے بھی یہی ہدایات ہیں کہ اے ایمان والو تم کس طرح اپنی زندگی کی لڑائی میں یہ جو ہیں اوصاف اپنے اندر پیدا کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اب ہم ان کو تھوڑا سا ایک پوائنٹ کو تھوڑا سا اس کے اوپر غور کر لیتے ہیں۔ ایمان والوں کو یہ خطاب کرنا کہ تم صبر کرو۔ ایمان جیسے کہ میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں، میں پھر دوبارہ ریوائز کر دیتی ہوں کہ ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، بھولن ہار ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں بار بار یاد دہانی کی ضرورت پڑتی ہے کہ ایمانیات جو ہے اس کو ہم دہرا لیتے ہیں کہ کس کے اوپر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے اوپر ایمان، رسولوں کے اوپر ایمان، کتابوں کے اوپر ایمان، فرشتوں کے اوپر ایمان، تقدیر کے اوپر ایمان۔ تو یہ سارا ایمانیات میں آ جاتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو جب انسان مان لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ عمل میں آ جاتا ہے، وہ اطاعت کرنی شروع کر دیتا ہے۔ وہ صرف مان کے نہیں رہ جاتا بلکہ وہ زبانی طور پر اقرار بھی کرتا ہے، دل سے تسلیم بھی کرتا ہے۔ اور عموماً ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ زبانی اقرار کر دیا اور دل میں تسلیم کر لیا تو ایمان جو ہے مکمل ہو گیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ایمان کو زبانی اقرار اور دل بے تسلیم کرنے کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ کیا سٹیپ ہے
وہ ہے عمل بالجوارح، کہ انسان جو ہے جس چیز کے اوپر ایمان لایا ہے اس کو اپنے عمل سے ثابت کرے، کیونکہ اگر وہ عمل میں اس چیز کو نہیں لے کے آئے گا تو پھر وہ ایمان کے تقاضے جو ہیں وہ اس طرح سے پورے نہیں ہوتے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو انہی پوائنٹس کے اوپر آپ نے تربیت کی تھی، اور وہ ہمیں آپ کی ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجئے کہ جسے میں سمجھ لوں اور سمجھنے کے بعد میں اس کے اوپر عمل کر لوں تو وہ مجھے جنت تک پہنچا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا تلقین کی تھی کہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، مراد یہ ہے کہ ایمان صرف زبانی لانے کا نام نہیں ہے، دعوے کا نام نہیں ہے، یہ آرزوؤں کا اور خواہشات کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ تقاضے ہیں جو کہ نبھانے پڑتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی طرح سے ایمان لانے والوں کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ اب اگر تم ایمان لا چکے ہو تو اس کو عمل میں لے کے آؤ، اور پہلا جو نکتا ہے وہ ہے کہ اس بےبو کہ تم صبر کرو۔ صبر جو ہے اس کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں۔ صبر سے مراد یہ ہے کہ اپنے نفس کو ناگوار باتوں کے اوپر، ناگوار کاموں کے اوپر، ناگوار حالات کے اوپر، مصائب کے اوپر، مصیبتوں کے اوپر، آزمائشوں کے اوپر، کوئی بھی ہر طرح کی جو بھی آزمائش ہے اس کے اوپر اپنے نفس کو روکے رکھنا، تھامے رکھنا، باندھ کے رکھنا اور اس کے اوپر واویلا نہ کرنا۔ تو یہ ہو گیا صبر انفرادی طور پر۔ اب صبر جو ہے مختلف مواقع پہ ہوتا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ یہ ذکر ہے کہ صبر جو ہے کون کون سے مقامات پہ ہے۔ ویسے تو ساری زندگی میں انسان قدم قدم کے اوپر صبر کرتا ہے، مومن کا تو وظیفہ ہی صبر اور شکر ہے، لیکن جو بڑے بڑے مین پوائنٹس ہیں ان کو ذرا ہم ہائی لائٹ کر لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے بیماری کے اوپر صبر، غربت کے اوپر صبر، اور جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو اس وقت ثابت قدمی اختیار کرنا اور پیچھے نہ ہونا، خواہ دشمن جو ہے اس کی طاقت جو ہے مسلمانوں کی طاقت سے کہیں زیادہ ہو، لیکن گھبرانا نہیں، ڈٹے رہنا، جمے رہنا اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو صبر ہے عبادات میں بھی، جو انسانی زندگی کی عبادات میں بھی صبر جو ہے وہ متقاضی ہے۔ وہ کس طرح سے ہے کہ انسان جو ہے جب ایمان لے آئے تو پھر وہ اطاعت کے اوپر صبر کرے، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے اوپر صبر کرے، اور اس کے لیے بھی مثال کے طور پر جب انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج کرتا ہے، تو ان سارے مراحل کے اوپر، عبادات کی ادائیگی کے اوپر، اطاعت کرنے کے اوپر انسان جو ہے قدم قدم کے اوپر صبر کرتا ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں اطاعت کے اوپر صبر کرنا۔ پھر اسی طرح سے ایک انسان ہے، اب اس کا نفس جو ہے وہ گناہوں کی طرف مائل ہے، تو اس کا نفس گناہوں کی طرف مائل ہے اور اس کا دل جو ہے وہ کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہونا چاہتا ہے۔ اب اس کی تو کئی قسمیں آپ وہ سب جانتے ہیں، وہ بیان کرنے کی میرا نہیں خیال کہ مجھے ضرورت ہے۔ تو وہ کیا کرے انسان کہ وہ گناہوں سے اپنے دامن کو آلودہ نہ ہونے دے، تو یہ گناہوں سے بچنے کے اوپر صبر ہے۔ پھر اسی طرح سے کہ اگر میدان جنگ میں دشمنوں سے مقابلہ ہو تو اس موقع کے اوپر بھی وہ صبر سے کام لے، پیٹھ نہ پھیرے، ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ تو یہ سارے مقامات ہیں صبر کے۔ اس کے علاوہ ہمیں قرآن پاک میں سورۃ الکہف جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے میں بھی بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے۔ اور وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی تھی خضر علیہ السلام کے ساتھ، تو اس وقت بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مختلف قسم کے سوالات جو ہیں وہ کر دیے تھے، تو حضرت خضر نے کہا تھا کہ میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو اس آیت کے مفہوم سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ صبر کی اور صبر، متانت اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انفرادی طور پر بھی صبر کی ضرورت ہے زندگی میں، کیونکہ یہاں جب ہم دوبارہ اس کے اوپر تھوڑا غور کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تم صبر کرو
बस साबिरू, और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करो। मिसाल के तौर पर अगर हम मैदान जंग के हवाले से इसको देखते हैं तो इस तरह से है कि अगर दुश्मन के साथ मुकाबला है और कुछ लोग जो हैं वो बढ़ के मुकाबला कर रहे हैं बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी लगन के साथ, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो डामाडोल हैं, तो वो लोग जो कि डामाडोल हैं उनको ये तलकीन करनी कि भाई तुम इस तरह से अपनी हिम्मत ना हारो, हौसला ना हारो और डट के मुकाबला करो, तो इंशाल्लाह ताला तुम्हें इसका अजर देगा। और अगर ज़िंदगी के हवाले से इसका हम इसकी वजाहत करें तो वो ये होगा कि ज़िंदगी में जो मुख्तलिफ किस्म के मुकामात आते हैं सब्र के, कोई अजीज़ वकार जैसे नाउज़ुबिल्लाह कोई फौत हो जाए या कोई किसी तरह की बीमारी हो जो बहुत ज़्यादा इंसान गुर्बत का शिकार हो, तो फिर दूसरे लोगों को तसल्ली देनी, तस्कीन देनी और उनको हौसला देना कि आप फिक्र न करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इसका इससे बढ़कर अजर रखेगा। राबितू को भी डिस्कस कर लेते हैं। राबितू का जो लफ्ज़ है वो रबत से है और इससे मुराद है तंजीम, तरतीब, इत्तेहाद और आपस में रवाबत को मजबूत करना। और इसके बारे में फरमाया गया है कि एक दिन का रबात जो है वो दुनिया व माफिया से बेहतर है। जो कुछ दुनिया है और जो कुछ दुनिया के अंदर है उससे वो बेहतर है एक दिन का रबात। ये राब्ते का आ गया। फिर आगे जो आयत का मफ़हूम है वो ये है कि वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और ये सब कुछ करते हुए अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करो। इसका मफ़हूम भी मैंने आपको पहले बताया था कि तक़वे का क्या मफ़हूम है कि डरना कि मेरे महबूब हकीकी के नज़र करम में फ़र्क ना आ जाए, और फिर हर वो गुनाह से बचना, हर उस नेगेटिव तर्ज अमल से बचना जो कि अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बन सके। और तक़वा का जो इसका रूट वर्ड है वो वकाया से है, और वकाया उस चीज़ को कहते हैं जो कि इंसान को की प्रोटेक्शन करती है। ये हैट वगैरह को, टोपी वगैरह को भी वकाया के मानों में बाज़ लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये कैफियत जो है वो हो कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, गॉड कॉन्शियसनेस हो। और इसके बाद साहब बसीरत लोग इस तरह भी वो कहते हैं कि जब आप ज़िंदगी का सफ़र तय करो तो ये महसूस करो कि गोया तुम्हारे सर के ऊपर पानी के घड़े रखे हैं और तुम सब कुछ कर रहे हो, और लेकिन तुम्हारा ध्यान इस चीज़ पे लगा हुआ है कि वो पानी का घड़ा कहीं गिर ना जाए पानी इसमें से। यानी हर वक्त ये एहसास रहना कि मुझसे कोई गलती, कोताही और गुनाह ना हो जाए। और फिर फरमाया गया है लअल्लकुम तुफ्लिहून कि ये इसलिए है ताकि तुम फलाह पा जाओ, तुम्हारी दुनिया भी अच्छी गुजरे, तुम्हारी आखिरत भी अच्छी गुजरे। यानी अल्लाह ताला की खुदाई में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर तुम ईमान के तकाजे ना निभाओगे, अगर तुम खुद सब्र नहीं करोगे, अगर तुम सब्र की तलकीन नहीं करोगे एक दूसरे को, अगर तुम तकवा नहीं करोगे, अल्लाह ताला की खुदाई में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर सारे के सारे मुसलमान हो जाएं तो अल्लाह ताला की खुदाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर सारे के सारे काफिर हो जाएं तो अल्लाह ताला की खुदाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह ताला ये तलकीन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है, अल्लाह ताला इंसानों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार और उल्फत रखता है, इसलिए अल्लाह ताला ये तलकीन कर रहे हैं इंसान की बेहतरी के लिए, उसकी फलाह के लिए कि तुम ये औसाफ जो हैं अपने अंदर अपनाओ, तो क्या होगा कि तुम्हें इसका बहुत ज़्यादा अजर मिलेगा, बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। अब देखें कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि हम किस तरह से तुम्हारी आजमाइश करेंगे। ये सूरत मुल्क की आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने मौत और ज़िंदगी इसलिए पैदा की ताकि हम देखें कि तुम में कौन अच्छा अमल करता है। कि ये जो ज़िंदगी है ये आजमाइश है, तो जब ये ज़िंदगी है ही आजमाइश तो फिर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इस आजमाइश के ऊपर पूरे उतरे। एक और जगह पर इरशाद बारी ताला है, उसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि हम ज़रूर तुम्हें खौफ व ख़तर, भूख, जान माल के नुकसान और आमदनियों के घाटे में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे, और खुशखबरी उन लोगों को दीजिए जो मुसीबत पड़ने पर सब्र करते हैं और कहते हैं हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें पलट कर जाना है। इन पर इनके रब की तरफ से बड़ी अनायात होंगी और इसकी रहमत होगी, और ऐसे ही लोग राह रास्त पर हैं। अल-बकरा। अब ये तो अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं ना कि हम ज़रूर मुब्तला करेंगे, और खुशखबरी किन के लिए है? वो लोग जो आजमाइश में पूरे उतरते हैं। यानी अल्लाह ताला की जो जन्नत है उसको हासिल करना तो इतना आसान नहीं है कि इंसान के कि बस ठीक है कलमा पढ़ लिया तो अब काफ़ी हो गया है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि मैं तुम्हें एक कलमा कहता हूँ, वो तो पढ़ लो तो तुम
دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. تو جو ساتھی تھے انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کہ کیا کلمہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو تم فلاح پا جاؤ گے. اب یہ تھا کہ ابو جہل جو تھا اس نے یہ کلمہ نہیں پڑھا اور وہ بھاگ گیا. کیا وہ جو تھا وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا تھا؟ کلمہ پڑھنا کون سا مشکل ہے. لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ کلمہ اگر میں نے پڑھ لیا تو پھر اس کے تقاضوں کو بھی نبھانا پڑے گا. کلمہ صرف زبان سے پڑھنا جو ہے پڑھنے کے بعد انسان چھوٹ نہیں جاتا. کلمہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں, جو فرائض دیے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایات دی ہیں, ہم اس کے اوپر پورا اتریں, ہم حقوق اللہ بھی ادا کریں, حقوق العباد بھی ادا کریں, اور یہ سارے جو صاف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں تلقین کیے گئے ہیں ان کو اپنے اندر پرورش کریں. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن پاک میں دعائیں بھی سکھائی ہیں. بہت مشہور دعا ہے کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین, کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو تو اس وقت صبر کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے اوپر صبر کا فیضان ڈھیر دے اور ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں ثابت کرنے اختیار فرما. تو یہ دشمن کے مقابلے کے لیے بھی صبر کی دعا ہے. اور عام زندگی جو ہے وہ بھی تو ایک لڑائی ہے نا, تو اس میں بھی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم زندگی کے معاملات میں جب کوئی مشکلات پیش آتی ہیں, کوئی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں, تو ہم اس وقت دعاؤں سے مدد لیں, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. ہم نے یہاں پر یہ ربط کا تھوڑا سا ہم نے اس کا مفہوم سمجھا تھا, اس کو تھوڑا سا اور ہم اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے. وہ ایسے ہے کہ رباط جو ہے نا, اس سے مراد رباط الخیل بھی ہے. اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے وقتوں میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت یہ جدید طرز کے معاملات نہیں تھے. اس وقت گھوڑوں پر ہینڈ ٹو ہینڈ جو تھی وہ لڑائی کی جاتی تھی, تو ایک چوکی کے ساتھ دوسری چوکی قائم کی جاتی تھی اور آپس میں ان کا ایک رابطہ ہوتا تھا, تو اس کو بھی رباط الخیل کہتے ہیں. اب آج کل کے دور میں اس سے مراد یہ ہوگا کہ جدید طرز کے آلات حرب جو ہیں وہ یعنی مہیا کیے جائیں, وہ اکٹھے کیے جائیں اور آپس میں مسلمانوں کی صفوں کے درمیان اتحاد ہو, تاکہ اگر کوئی دشمن کی جو طاقت ہے اگر ہمارے اوپر حملہ کرے تو ہمارے پاس وہ ذرائع وسائل ہوں تاکہ ہم اس کا توڑ کر سکیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرو اور کچھ تم اس کے لیے کچھ ذرائع وسائل جو ہے وہ اختیار نہ کرو. اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے نبی کی غیب سے مدد کر دیتا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب تھے. لیکن کیا تھا, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنگ بدر میں بھی آپ نے پہلے صحابہ کی جماعت کو تیار کیا, انہوں نے محنت کی, آپ کے ساتھ جانسار ساتھی تھے, وہ باقاعدہ لڑے. جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید بھی ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو قانون فطرت کے مطابق کر کے دکھا کے سمجھا کے ہمارے اوپر حجت تمام کر دیتا ہے. تو یہاں پر اس سے مراد رباط الخیل ہے. اور آج کل کے تناظر میں یہ ہے کہ آج کل کے ماحول کے مطابق وہ سارے ذرائع وسائل ہیں وہ اختیار کیے جائیں اور امت مسلمہ کے اندر اتحاد ہو, تاکہ دشمن جو ہیں مسلمانوں کو کمزور سمجھ کے ان کے اوپر اٹیک نہ کر سکیں. اور رباط سے مراد جو ہے ایک روحانی رباط بھی ہے. اس سے مراد علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا جو ہے وہ روحانی رباط ہے. اچھا, یہ مفہوم سمجھنے کے بعد کچھ چیزیں جو ہے وہ میرے ذہن میں آتی ہیں. یہ ہم نے اس کا مین مفہوم جو ہے وہ سمجھ لیا ہے. تھوڑی سی میں چاہتی ہوں کہ اس کی مزید وضاحت کر دیں تاکہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل اچھی طرح سے کلیئر ہو جائے. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے, اس کی کچھ مفہوم جو ہے وہ آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے مسلمانوں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو, ورنہ تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, اور صبر کرو, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. انفال. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپس کا جو جھگڑا ہے انسان کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتا ہے, پیدا کر دیتی ہے, ہو جاتی ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ دشمن کو یہ تاثر
مل جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے آپس میں متحد نہیں ہیں، یہ آپس میں کٹے ہوئے ہیں، اور دشمن جو ہے وہ ان کے اوپر وار کر دیتا ہے. جنگ احد میں بھی تو یہی ہوا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم اس پہاڑی کو نہ چھوڑنا، اور کچھ لوگوں نے مان لیا تو کچھ لوگوں نے نہیں مانا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی کی وجہ سے مسلمانوں کو وقتی شکست ہوئی تھی. اور یہاں پر بھی ہے نا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو وہ وقتی شکست ہوئی تھی، اور یہاں پر اسی کی تلقین ہے. پھر دیکھیں کہ اتفاق اور اتحاد کے لیے جو سب سے زیادہ جس کی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ کون سی ضرورت ہے؟ وہ ہے صبر. کیونکہ زندگی کی بیشتر کامیابیوں کا راز جو ہے وہ صبر ہی ہے. مراد یہ ہے کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ چند لوگ جو ہیں وہ گھروں میں رہتے ہیں، اور جب وہ گھروں میں رہتے ہیں تو آپس میں مختلف قسم کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کی کچھ سوچ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو کچھ سوچ ہوتی ہے، کسی کو کچھ عقائد ہوتے ہیں، کسی کو کچھ عقائد ہوتے ہیں. اب اس طرح کے انوائرمنٹ میں جب انسان رہتا ہے تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک کی بات کو بری لگ جاتی ہے اور اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. اب اس طرح کا جو اختلاف ہے وہ کوئی اتنی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کی سوچ دوسرے سے مختلف ہے. لیکن جو بری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اختلاف کے بعد ایک دوسرے کی کاٹ میں لگ جانا، دوسرے کو نیچا دکھانا، اس کی لیگ پولنگ کرنا، تو اس سے منع کیا گیا ہے. ورنہ خیالات کا اختلاف تو ہوتا بھی ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور مثال ہے کہ مثال کے طور پر کوئی خاوند بیوی ہے اور ان کا آپس میں جھگڑا ہے. اب یہ ہے کہ خاوند جو ہے وہ دین کے اوپر نہیں ہے، یا وہ بیوی کو خرچہ نہیں دیتا، یا اس کے اندر سارے شرعیات ہیں، یا وہ لالچی انسان ہے اور وہ بیوی کو بجائے کہ اس کو خرچہ دے وہ اس سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تم یہ لے کے آؤ، اپنے پیرنٹس کی طرف سے یہ لے کے آؤ، اور اس کو تانے دیتا ہے اور اس کو ہر طرح سے ذہنی، جسمانی، روحانی قلبی تکلیف دیتا ہے. اب کیا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ سہتی ہے اتحاد کی خاطر؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دین فطرت ہے. اس میں اس طرح کے معاملات میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اس وقت وہ عورت علیحدگی اختیار کر سکتی ہے. اور اسی طرح سے اگر کوئی جو بیوی ہے وہ اگر اس طرح کے کردار کی مالک ہے تو بندہ بھی اس سے علیحدہ ہو سکتا ہے. اب جو چیز منع ہے وہ کیا چیز منع ہے؟ وہ چیز یہ منع ہے کہ اب وہ جو بندہ ہے وہ اس کاٹ میں نہ لگ جائے کہ یہ اس عورت نے میرے ساتھ رہنا دوبارہ نہ کیا، اور تو وہ اس کے منہ کے اوپر تیزاب ڈلوا دے یا لوگوں کے ہاتھوں اس کو مروا دے یا قتل کروا دے اور وہ انتقام دے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی چیزیں ہمیں روز پڑھنے میں، سننے میں، دیکھنے میں ملتی ہیں. تو یہ منع ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک ادارے کی آپ مثال لے لیں کہ کچھ لوگ جب اکٹھے مل کے کام کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے تو ذہن مل جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کے ذہن نہیں ملتے اور ان کی آپس میں مطلب مطابقت نہیں ہو پاتی. تو وہاں پر کیا اختلاف جو ہے کیا پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ ہے؟ تو وہ اس طرح سے ہے کہ وہ اختلاف کا ہونا جو ہے وہ کہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ہر انسان کیونکہ فرق سوچ رکھتا ہے تو اس صورت میں اگر ایک بندہ جو ہے وہ یہ فیل کرتا ہے کہ وہ اس ادارے میں وہ نہیں رہ سکتا تو وہ چپ کر کے اپنا دائرہ عمل جو ہے وہ علیحدہ کر لے اور ان کی کاٹ نہ کرے، تو اس صورت میں اس کی اجازت ہے. شرط یہ ہے کہ وہ ان کو نیچا نہ دکھائے. لیکن اگر وہ ان کی کاٹ میں لگ جائے گا تو وہ ناپسندیدہ ہے، یعنی وہ جو اختلاف ہے سوچ کا یا جو بھی مطلب لاہ عمل کا، اس کو اشتراک میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے، اس کو دشمنی میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے. ان پوائنٹس کو بھی مد نظر رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. آگے ہے کہ پھر قرآن پاک کی مشہور ایک آیت ہے اور بہت ہی مشہور ہے، آپ سب نے بارہا پڑھی ہوگی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں فرقے نہ بن جاؤ. تو وہ مضبوط رسی کون سی ہے؟ وہ مضبوط رسی جو ہے وہ قرآن پاک ہے، وہ سنت ہے کہ اگر تم اس رسی کو پکڑ لو گے تو تم متحد ہو جاؤ گے، اور اگر تم اس رسی کو چھوڑ دو گے تو تم فرقے میں مبتلا ہو جاؤ گے، کیونکہ وہ رسی جو ہے وہ بائنڈنگ فورس ہے. تو یہ ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ یعنی اس سے بچنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں سمجھا دیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ رہنمائی لو، سنت کے ساتھ رہنمائی لو. اس سے بچنے کا ہمیں یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. ہم کچھ اقتباسات ہیں، میرا دل ہے کہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں.
وہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ اقتباس پڑھ کے سناتی ہوں، مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ اتحاد قائم کرنے کے لیے بظاہر آدمی اپنی ذات کی قربانی دیتا ہے، مگر اپنی ذات کو کھو کر وہ زیادہ بہتر طور پر اپنی ذات کو حاصل کر لیتا ہے۔ اتحاد کے بغیر وہ صرف ایک شخص ہے، مگر اتحاد کے ساتھ وہ ایک پوری قوم بن جاتا ہے۔ اتحاد قوم کی طاقت ہے اور اسی کے ساتھ فرد کی طاقت بھی ہے۔ کتنا زبردست بات ہے کہ اس سے انفرادی طور پر بھی انسان مضبوط ہوتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی اس سے قوم کو یعنی قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے اور انسان مضبوط ہو جاتا ہے اتحاد کی برکت سے۔ پھر اختلاف کی قاتل کون سی چیز ہے؟ وہ موت ہے۔ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ موت کی یاد ہر قسم کے اختلاف اور دشمنی کی قاتل ہے۔ موت آدمی کی ذات کو ختم کرتی ہے اور موت کی یاد آدمیوں کی برائیوں کو، مگر کم ہی ہے جو موت کو یاد کرتے ہیں۔ آپ کا فرمان ہے کہ موت کو خوب یاد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو خوب یاد کرو جو لذتوں کو ڈھا دینے والی ہے۔ ایسا انسان جو خود موت کے کنارے کھڑا ہو وہ دوسرے کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ فرمایا گیا ہے، بہت خوبصورت بات ہے کہ اتحاد کی قیمت ذاتی بڑائی کی قربانی ہے۔ اپنے کو چھوٹا بنانا بظاہر مشکل لگتا ہے، مگر یہ سارا کا سارا ذہنی معاملہ ہے۔ آدمی اگر اپنے سوچنے کے زاویے کو تبدیل کر دے تو ایک لمحہ میں وہ ایسا سفر طے کر سکتا ہے جو اس کو اور اس کے ساتھ پوری قوم کو کچھ سے کچھ بنا دے۔ فرمان الہی ہے کہ مومن کی میزان میں قیامت کے روز جو سب سے زیادہ وزنی چیز رکھی جائے گی وہ اس کا حسن اخلاق ہوگا، اور اللہ کا وہ شخص بڑا ہی مبغوض ہے جو زبان سے بے حیائی کی باتیں نکالتا ہے اور بد زبانی کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے کہ ایک دوسرے کو قوت پہنچاتا ہے اور سہارا دیتا ہے، جیسے عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے اور قوت پہنچاتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دی اور اس طرح مسلمانوں کے باہمی تعلق اور خلق کو واضح فرمایا۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ ایک چیز سوچنے والی ہے، تھوڑا سا غور کرنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہماری شخصیت میں آنے کے لیے، ہونے کے لیے جو نقطۂ آغاز ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ سے صحیح اور سچا تعلق ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق مضبوط ہوگا، جتنا اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل میں آئے گی، اتنا ہی انسان کے رویے سے ایک اچھے کردار کا اظہار ہوگا، اچھے معاملات کا اظہار ہوگا۔ وہ شخص جو کہ اللہ تعالیٰ سے حقیقتاً جڑ جاتا ہے، اس کی ذات سے کسی کو نقصان پہنچنے کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی جو ہے وہ گھر کر جاتی ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچائے یا کسی دوسرے کے لیے برا سوچے؟ جس انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں گھرا ہوا ہوتا ہے، وہ دنیاوی اور گھٹیا آلائشوں میں اپنی شخصیت کو لت پت نہیں کرتا۔ لہٰذا اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو اپنے دل میں جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ کچھ پوائنٹس ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں جو ہیں وہ ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ ایسی خواہش کہ انسان اس کا تابع اور غلام بن کر رہ جائے، ایسی حرص جس کو پیشوا مان کر آدمی اس کی پیروی کرنے لگے، خود پسندی، اور یہ بیماری ان تینوں میں سب سے زیادہ خطرناک ہے، بہترین خوشگوار۔ اتحاد کو قائم رکھنے کا نقطہ یہ ہے کہ آپ کی دوستیاں در حقیقت اسی وقت کامیاب اور پائیدار ہو سکتی ہیں جب آپ اجتماعی اخلاق میں حکیمانہ لچک اور غیر معمولی صبر و تحمل اختیار کریں
اور دوستانہ تعلقات میں رواداری، عفو درگزر، فیاضانہ برتاؤ، جذباتی اثار، باہمی مراعات اور انکسار برتیں اور ایک دوسرے کے جذبات کا پاس و لحاظ اور خیر خواہی کا ضروری حد تک اہتمام کریں۔ یہ پوائنٹس بہت زیادہ اہم ہے، اس لیے میں نے اوریجنل ورڈز میں آپ کو پڑھ کے سنا دیے ہیں۔ یعنی ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ صبر جو ہے وہ کرنا چاہیے، تو صبر کیسے کرنا چاہیے، اتحاد ہے وہ کرنا چاہیے، تو اس کو کیسے کرنا چاہیے، تو ہمیں اس کا علاج بھی ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ پھر دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بہت زیادہ اجر و ثواب کی بھی نوید سنائی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں جو صرف میرے لیے لوگوں سے محبت کیا کرتے تھے، آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں سائے میں، اپنے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا قیامت والے دن۔ پھر حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے روز کچھ لوگ اپنی قبروں سے آئیں گے اور ان کے چہرے نور سے جگمگا رہے ہوں گے، وہ موتیوں کے ممبروں پر بٹھائے جائیں گے، لوگ ان کی شان پر رشک کریں گے، اور یہ لوگ نہ ہی نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے۔ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں، ہمیں ان کی پہچان تو بتا دیجئے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں اللہ کی خاطر محبت کرتے تھے۔ اب دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت نوید سنائی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرتا ہے اس کے اوپر کیسے اللہ تعالیٰ کی برکات جو ہیں وہ نازل ہوتی ہیں۔ تھوڑا سا صبر کے سلسلے میں چاہتی ہوں کہ آپ کو کچھ کانسیپٹ کو مزید میں کلیئر کر دوں۔ وہ اس طرح سے ہے کہ صبر کی فضیلت جو ہے وہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنا بڑا اجر و انعام رکھا ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو کچھ آیات کے ترجمے اور ترجمے جو ہے کچھ آیات کے ترجمے میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں اور کچھ احادیث اس بارے میں بیان کرتی ہوں کہ اس کا کتنا اجر و ثواب ہے اور کس طرح سے صبر کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اس کا علاج بھی دریافت کرنا چاہیے۔ صبر کی فضیلت کے سلسلے میں قرآن پاک میں آیا ہے کہ ان کے پاس ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو صبر کے بدلے، کیا ہی اچھا بدلہ ہے دار آخرت کا۔ یعنی اگر تم نے یہ صبر کیا ہے تو اس کا تمہیں یہ صلہ ملے گا کہ فرشتے آ کے تمہیں سلام کہیں گے اور تمہارے لیے سلامتی کی دعا بھی کریں گے۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ لیکن وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بڑا انعام ہے۔ صرف انعام نہیں ہے بلکہ گناہوں کی بخشش بھی ہے اور بہت بڑا انعام ہے۔ پھر فرمان الہی ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کی مزدوری بے حساب ملے گی، یعنی کہ باقی تو کسی بھی چیز کی جو مزدوری ہے وہ گنی چنی ہو سکتی ہے یا محدود ہو سکتی ہے، لیکن صبر کا جو صلہ ہے وہ بے حساب ہے اور لامحدود ہے۔ پھر احادیث ہیں کچھ، وہ آپ سن لیں کہ صبر آدھا ایمان ہے۔ صبر کے بغیر انسان جو ہے نہ دین پہ چل سکتا ہے نہ دنیا پہ چل سکتا ہے، لہذا فرمایا گیا ہے کہ صبر آدھا ایمان ہے۔ صبر کرنا روشنی ہے، یعنی یہ راہ ہدایت ہے۔ یہ پھر یہ بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے پڑھی اور سنی ہوگی کہ جب بھی مسلمان کو کوئی ذہنی اذیت، جسمانی تکلیف و بیماری، کوئی رنج و غم اور دکھ پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی گناہوں کی معافی کی نوید ہے۔ پھر یہ والا ٹاپک تو اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے، میں نے چھوٹے چند میں نے آپ کو نکات بتائے ہیں۔ پھر یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جو شخص غصے کے اوپر صبر کرتا ہے تو ان کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دیتا ہے، طاقتور تو وہ انسان ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے اور صبر کرے، متفق ہے۔ حضرت معاذ بن انس بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص غصہ کو پی جاتا ہے حالانکہ وہ اس کو نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا، تو قیامت کے دن اللہ پاک اس کو تمام مخلوقات کے سامنے بلوا کر اختیار دیں گے کہ حوروں میں سے جس کو چاہو پسند کر لو۔ سنن ترمذی۔ مراد یہ ہے کہ جو بھی وہ خواہش کرے گا، جس میت کی بھی خواہش ہوگی وہ اس کی پوری کی جائے گی۔ پھر یہاں پر یہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے کہ سیاہ خاتون تھی اور اس کو مرگی کا دورہ پڑ جاتا تھا اور بے پردی ہو جاتی تھی، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تم صبر کرو گی تو تمہیں انعام میں جنت ملے گی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں صبر کرتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نوید کی تھی کہ تمہارے صبر کرنے پر تمہیں
जन्नत इनाम में दी जाएगी। फिर बिनाई के ऊपर जो सब्र करता है उसके अजर व इनाम का जिक्र है, महरूमी पे जो सब्र करता है उस पे अजर है, तरजीही सलूक के ऊपर जो सब्र करता है उसका बेशुमार अजर है, दुश्मन से मुकाबले पर सब्र करता है उसका अजर है। गर्ज है कि मुख्तलिफ ज़िंदगी में जो इंसान को मुख्तलिफ इस तरह की तकालीफ पहुँचती है उनके ऊपर सब्र करने का जितनी जितनी तकलीफ और कल्बी हैसियत होती है उसके मुताबिक उसका अजर व सवाब में इजाफा होता रहता है। औलाद की वफ़ात के ऊपर सब्र के बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि जब किसी मुसलमान के 3 नाबालिग बच्चे फौत हो जाएं और अल्लाह ताला इन बच्चों पर अपनी रहमत की वजह से उसे जन्नत में दाखिल कर देते हैं ताकि वो सब्र करे और अजर सवाब का तलबगार हो। हम ये पढ़ लेते हैं, लेकिन असल में अगर कोई ऐसी आजमाइश आए तो उसके ऊपर कंट्रोल करना खासा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या मेयार होना चाहिए? हमारे पास इसके लिए मेयार जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या है। वो वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक दफ़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके ऊपर वो जान करने का आलम था और वो उस कैफियत में थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से उनकी ये कैफियत जो है वो नहीं देखी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जाहिर हो गए। तो सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी रोते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये रहमत के आंसू हैं, तो उसका दिल तो ख़राब होता है, लेकिन आपने ये कहा था कि आंखें आंसू बहाती हैं, दिल गमगीन है, लेकिन ज़ुबान के ऊपर वही लग जाएंगे जो कि अल्लाह ताला की रज़ा को मक़सूद मक़बूल हैं। फिर हम ये सोच सकते हैं कि सब्र कैसे किया जाए, तो उसके लिए ये है कि कोशिश की जाए, दुआएं की जाएं, और क्योंकि ये बाकायदा फरमाया गया है हदीस में इस तरह से है कि जो शख्स सब्र करने की कोशिश करेगा अल्लाह ताला इसको सब्र बख्शेगा, और सब्र से ज़्यादा बेहतर और बहुत सी भलाइयों को समेटने वाली बख्शिश और कोई चीज़ नहीं है। ये नहीं है कि सब्र अपने आप हासिल हो जाता है, इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, दुआएं मांगनी पड़ती हैं, और फिर जो कोशिश करता है उसको सब्र मिल जाता है तौफीक से। सब्र और सब्र करना अल्लाह की तौफीक से ही होता है। फरमाया गया है सब्र की तौफीक जिसे दी जाए समझ लो कि इससे बेहतर और उम्दा नेमत किसी को नहीं मिली है। बुखारी और मुस्लिम से है, यानी इसके लिए कोशिश भी करनी चाहिए, अल्लाह ताला को शुक्र अदा करना चाहिए, उससे ये दुआ करनी चाहिए, और ये चीज़ें हमें रखने की ज़रूरत है कि सब्र जो है वो पहली चोट के ऊपर होता है। ये नहीं है कि वावेला करे, नोहा कर ले और फिर बाद में सब्र करे, फिर बाद में तो सब्र आ ही जाता है। फिर दुआ से सब्र है कि जब भी कोई इस तरह का कोई नागवार वाक़या हो तो फिर इंसान क्या कहे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ हमने लौट कर जाना है। अल्लाह ताला हमें इन सब बातों के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। और फिर एक और चीज़ बहुत अहम है, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि नमाज से और सब्र से मदद लो, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। क्योंकि ये टॉपिक जो है अपने अंदर बहुत वसअत रखता है। मैंने बिल्कुल जो इसके अहम नकात हैं उनको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश की है। इसके बारे में हमें पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और देखें कि अगर हम सब्र नहीं करेंगे तो चारा ही नहीं है उसके बगैर। लिहाजा इस चीज़ को अपने ज़हन में रखना चाहिए, और क्योंकि इसका अजर एक तो बेहिसाब है, और दूसरा ये कि इसके बगैर ज़िंदगी गुजर ही नहीं सकती। क्योंकि हमने ये देखा है कि जो लोग सब्र नहीं करते तो फिर भी उन्हें सब्र करना पड़ता है, क्योंकि जिन लोगों के अकायद दुरुस्त नहीं होते तो वो मुश्किल के वक्त क्या करते हैं कि या खुदकुशी कर लेते हैं, या फिर ये है कि अपने ख़ानदानों वालों को परेशान करते हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, मनफी नफ्सियात फैलाते हैं, और उसके असरात घरों में भी आते हैं, माशरे में भी आते हैं। तो एक मस्बत और पॉजिटिव किस्म के माहौल के लिए ये सारे औसाफ की परवरिश जो है अपने अंदर करनी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें सही समझ और शऊर की तौफीक अता फरमाए, और हमें इसके ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए, और कहने और सुनने से ज़्यादा इसको हमारे अमलों में ढाल दे, हमारे दिलों में उतार दे, और हमें सही मानों में अच्छा और बाशऊर इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन या रब्बिल आलमीन। कोई गलती कोताही हो तो या अल्लाह माफ़ फरमा दे।